عظیم الشان ماہانہ درس قرآن و یکجہتی شہدائے فلسطین و مجاہدین خصوصی خطاب حضرت علامہ مولانا قاری رضوان احمد نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ آف کراچی نے فرمایا، جبکہ یہ پروگرام فیصل جامع مسجد پھلیلی ٹانگا اسٹینڈ حیدرآباد میں منعقد ہوا۔ زیر نگرانی حضرت علامہ مولانا راشد نقشبندی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، نائب امیر جماعت اہل سنت پاکستان ضلع حیدرآباد، جبکہ خصوصی دعا حضرت علامہ مولانا قاری احمد علی سعیدی سنجرانی دامت برکاتہم العالیہ، امیر جماعت اہل سنت پاکستان ضلع حیدرآباد، حضرت علامہ اصغر حنفی، علامہ ارباب قاسمی و دیگر علماء کرام نے شرکت فرمائی، جبکہ تمام مہمانوں کو استقبال و زیر نگرانی اراکین بزم درس قرآن حیدرآباد پھلیلی ٹانگا اسٹینڈ فیصل جامع مسجد و انتظامیہ کمیٹی عظیم الشان طریقے سے منعقد کیا۔ اس موقع پہ حیدرآباد نیوز، مہران ٹی وی، پاک نیوز کے اینکر پرسن و ڈائریکٹر صاحبزادہ حافظ محمد علی نقشبندی نے درود و سلام بھی پیش فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بحمدہ تعالی، اللہ کے فضل و کرم سے درس قرآن کی حوالے سے آج یہ 55واں پروگرام ماہانہ محفل درس قرآن کا جامع فیصل مسجد میں منعقد ہوا۔ ہم مشکور ہیں علامہ رضوان احمد نقشبندی دامہ اقبالہ کے، جو ہر مہینے تسلسل کے ساتھ تشریف لاتے ہیں اور ہمیں قرآن پاک کے فیض و برکات سے مستفیض فرماتے ہیں۔ بس کہنا عرض یہی ہے کہ یہی میں قرآن عام ہو جائے، جتنا ہو سکے خدمت اسلام ہو جائے۔ بس اسی غرض سے یہ درس قرآن کا اہتمام ہے کہ عوام الناس جس قدر ممکن ہو سکے زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کے فیض و برکات سے مستفیض ہو سکے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اس وقت عالم اسلام جس کرب و ابتلا سے اور جس آزمائش سے گزر رہا ہے، یہ جو صورتحال ہے انتہائی تشویشناک ہے، اور آزمائشیں تو پہلے بھی آتی رہی ہیں، لیکن یہ آزمائش کہیں زیادہ سخت ہے، اور اس کے آگے جو اس کے پھیلاؤ کی صورت نظر آ رہی ہے وہ بہت خطرناک ہے۔ گویا کہ عالم کفر جو ہے وہ ایک جگہ اکٹھا ہو رہا ہے، اور اس کے مقابلے میں عالم اسلام کی جو رفتار ہے وہ سست ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس اسپیڈ سے عالم کفر یہ غزہ اور فلسطین کے مسئلے کو لے کر اکٹھا ہو رہا ہے، اور امریکہ جس طرح پھرتیاں دکھا رہا ہے، تو مسلمانوں کو اس سے بھی زیادہ مستعد ہو کر کے اور برق رفتاری کے ساتھ آگے بڑھ کر مجتمع ہونا چاہیے تھا، اور اپنی ساری قوت کو، پوری طاقت کو بروئے کار لا کر ان کے سامنے ایک ڈیٹرنس اختیار کرنی چاہیے تھی۔ لیکن افسوس کہ جو بھی اس وقت معاملات ہو رہے ہیں اور جس طریقے سے مسلمان اس صورتحال سے نمٹ رہے ہیں، حکمرانوں کا اس وقت معاملہ یہ ہے کہ وہ صرف زبانی کلامی جمع خرچ کر رہے ہیں، اور نشستن و برخاستن کا کام ہو رہا ہے جو پہلے بھی ہوتا رہا ہے، مگر یہ اب ڈسپرین اور اسپرین کا وقت نہیں ہے، یہ سرجری کا وقت ہے، یہ کاؤنٹر کرنے کا وقت ہے۔ اب یہ ہومیوپیتھک طریقے سے علاج نہیں ہو سکتا، نہ ہمارے زخموں کا اور نہ دشمن کے حملوں کا یہ جواب بن سکتا ہے، بلکہ ایلوپیتھک طریقے پر آ کر اور پوری سرجری کے ساتھ اور ساری قوت جو قرآن نے جیسے حکم دیا ہے کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ اپنی قوت کو جتنی تم جمع کر سکتے ہو اس کو جمع کر کے، اس کو اختیار کر کے تیاری کرو۔ تو قرآن کا تو یہ حکم ہے کہ ہمیں اپنی پوری قوت جو ہے وہ دکھا دینی چاہیے، اور اسی کے اوپر پھر اللہ کا وعدہ آتا ہے کہ جب ہم اپنا کام پورا کر لیں گے اللہ کے حکم کے مطابق، تو پھر اصل میں تو مدد اللہ کی طرف سے آئے گی، پھر ابابیل آئیں گے، پھر غیب سے فرشتے آئیں گے، پھر اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، وہ قادر و قیوم ہے، قادر مطلق ہے، ہمارا ایمان ہے۔
لیکن اصل میں ابھی ہماری کوشش میں کمی ہے اور ہم اپنی پوری قوت جمع کرنا نہیں چاہتے اور یہودیوں سے اور امریکہ سے پنگا لینا نہیں چاہتے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے عزائم، مفادات، ہماری خواہشیں، مستقبل کی پلاننگ، یہ سب چیزیں ہیں جو ان حکمرانوں کو روکتی ہیں اور ان کو ان صہیونیوں سے ضرور کوئی نہ کوئی امید لگی ہوئی ہے. جیسا کہ ان کے جو پروجیکٹ چل رہے ہیں اس سے پتہ چل رہا ہے اور جو معاہدے ہو رہے ہیں اور جس طرح تسلیم کیا جا رہا تھا ابھی کچھ عرصہ پہلے، ان سب چیزوں سے پتہ چل رہا ہے ان کا اندیا کہ ان کو یہودیوں سے بڑی امیدیں لگی ہیں. تو بات وہی ہے کہ ہم کو ان سے ہے وفا کی امید جو نہیں جانتے وفا کیا ہے. دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے. باخر